ایک صاحب ایک نجومی کے پاس گئے اور اس سے اپنی قسمت کا حال پوچھنے لگے۔ نجومی نے ہاتھ دیکھ کر کہا، تمہاری قسمت میں 5 سال تک دکھ ہے آدمی، اور 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ نجومی، اس کے بعد 5 سال مزید دکھ لکھا ہے آدمی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نجومی، اس کے بعد تم دکھ سہنے کے عادی ہو جاؤ گے۔ ایک شخص نے مٹھائی کی نئی دکان کھولی، اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی، تو ایک دوست نے اس سے پوچھا، تمہیں کیسا ملازم چاہیے؟ نیا، پرانا، منجا ہوا، بوڑھا یا پھر جوان؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، امیدوار بس ایک ہی شرط پوری کرتا ہو کہ وہ شوگر کا مریض ہو۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یاد رکھو بیٹا، ہم اس دنیا میں دوسروں کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ تو بچے نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، اور امی، دوسرے یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ایک امیر آدمی مرنے لگا تو ایک غریب نے اس سے کہا کہ جناب، مرتے وقت تو خدا کی راہ میں کچھ دیتے جاؤ۔ تو امیر آدمی جو نیم بے ہوش تھا کہنے لگا، جان تو دے رہا ہوں، اب اور کیا دوں؟ ایک پاگل دوسرے سے، یار بڑی حیرت کی بات ہے کہ انڈے میں سے چوزا کیسے نکل آتا ہے؟ دوسرا پاگل بولا، ارے یار، اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ چوزا انڈے میں داخل کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی نوکری کی تلاش میں ایک آدمی کے پاس پہنچا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کھانا پکانا جانتے ہو؟ نوکر، جی ہاں۔ مالک، کار چلانا جانتے ہو؟ نوکر، جی ہاں۔ مالک، جھوٹ بولنا جانتے ہو؟ تو اس پر نوکر نے جواب دیا کہ جناب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی تک میں کیا کر رہا تھا؟ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو، میں کھڑکی کے قریب کھڑا گانا گا رہا تھا تو کسی نے ایک جوتا پھینکا۔ باپ، اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اب تم ایک اور گانا گاؤ تاکہ دوسرے پیر کا جوتا بھی آ جائے۔ ایک آدمی کی بیوی کی حالت انتہائی نازک تھی اور وہ ICU میں تھی۔ ڈاکٹر، ہم آپ کی بیوی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی بیوی کوما میں ہے۔ شوہر روتے ہوئے بولا کہ ڈاکٹر صاحب، پلیز کچھ کریں، میری بیوی ابھی صرف 30 سال کی ہے، بچوں کو اور مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اچانک بیوی کا ہاتھ ہلا، دھڑکن اسٹارٹ ہو گئی اور دھیمی آواز میں بولی کہ ڈارلنگ، میں ابھی 27 سال کی ہوں۔ ایک فنکشن میں ایک گلوکارہ گا رہی تھی، کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ سامعین میں سے کسی نے آواز دی، اللہ دتا نام ہے ہمارا۔ پپو، آج ہوٹل میں کھانے کے بعد حامد نے جو مختصر سی بات کی وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ ببلو، کیا کہا تھا حامد نے؟ پپو، اس نے کہا تھا کہ آج ہوٹل کا بل میں ادا کروں گا۔ استاد پپو سے ہم نے اپنے اعداد و شمار اربوں سے لیے، اپنی جنتری رومنوں سے لی، اپنا بینک کاری نظام اطالویوں سے لیا، ہاں تو اب تم کوئی اور مثال دو۔ پپو، جناب، ہم نے اپنی استری رحمان صاحب سے لی اور جھاڑو مسز بیگ سے لی۔ شوہر بیوی سے، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، جلدی سے ایمبولینس کو فون کرو۔ بیوی بولی، ہاں میں ابھی کرتی ہوں۔ اچھا سنو، میرے موبائل فون میں بیلنس نہیں ہے، ذرا اپنے موبائل فون کا پاسورڈ تو بتاؤ۔ شوہر، ارے رہنے دو، اب تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے۔ پٹھان کی بیوی، جب تم نسوار کھاتے ہو تو مجھے جان کہتے ہو، جب تم چرس پیتے ہو تو مجھے دل ربا کہتے ہو، جانے من جانے جہاں کہتے ہو، اور آج بھوتنی کیوں کہہ رہے ہو؟ پٹھان، کیونکہ آج میں نے اسپرائٹ پی ہے، سیدھی بات، نو بکواس۔
पहला पागल, शेर अंडे देता है या फिर बच्चे? दूसरा पागल, अरे वो जंगल का बादशाह है, अंडे दे या बच्चे, क्या फर्क पड़ता है? शेख का बेटा अपने बाप से, अब्बू मैं थोड़ी देर के लिए टीवी देख लूं, पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। शेख, अच्छा ठीक है देख लो, मगर उसे ऑन मत करना। दोस्त, मक्खी और मच्छर में क्या फ़र्क है? सरदार बहुत देर सोचने के बाद बोला कि मक्खी हमारा मुआयना करती है और मच्छर इंजेक्शन लगाता है। एक मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहे थे, परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी जहाद ते तुसी जाना नहीं और हलवे विच बम किसी ने पाना नहीं। एक हिंदू और ईसाई सहरा में भटक गए। दूर उन्हें एक मस्जिद नजर आई। हिंदू बोला, देखो वो मस्जिद है, अगर हम खुद को मुसलमान जाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें कुछ खाने को मिल सकता है। मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा। मगर ईसाई ने खुद को मुसलमान जाहिर करने से इनकार कर दिया। मस्जिद के इमाम ने दोनों का खुश दिली से इस्तकबाल किया और नाम पूछा तो हिंदू बोला, मेरा नाम अहमद है। ईसाई, मेरा नाम माइकल है। इमाम साहब ने एक शख्स को बुलाया और कहा कि माइकल के लिए कुछ खाने को लाओ, और फिर हिंदू की तरफ मुखातिब हुए और कहा, और सुनाएं अहमद साहब, आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? सब लोग अपनी अपनी सोचों में पड़े हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो 4 उंगलियाँ हैं ये अंगूठे की बहनें हैं कि बीवियाँ। एक शेख से एक कुत्ता रोटी छीनकर भाग रहा था। शेख उसके पीछे भागा। जब भागते भागते थक गया तो बोला, या अल्लाह इसका सवाब मेरे मरहूम दादाजी को दे देना। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? ऑफिसर, क्योंकि इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की ज्यादा जल्दी भी नहीं होती। एक मुर्गी ने बाज से शादी कर ली। मुर्गा, हम मुर्गे मर गए थे क्या? मुर्गी, अरे नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी बीवियां समझदार होती हैं। वो सबके सामने अपने मियाँ को अबे गधे नहीं कहती, इसीलिए इसे शॉर्ट में कहती हैं, ए जी सुनते हो?